موسیقی، شاعری، قوالی۔ موسیقی کی ایک یا دوسری صنف پر تو قدغن نہیں لگائی جا سکتی، البتہ موسیقی آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دے تو وہ واقعی آپ کے لیے لعنت اور مصیبت ہے۔ اگر آپ موسیقی کے ہوتے ہوئے بھی احکام خداوندی کی مطابقت کرتے ہیں اور اس میں آپ کی دلچسپی آپ کے بنیادی تعلق کو مجروح نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے۔ ایسے بھی حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دف بجائی گئی، گانے والیاں تھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شادی تھی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا، اے عائشہ، اس کے ساتھ گانے والیاں کیوں نہیں بھیجی؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، میں سمجھی آپ برا منائیں گے۔ فرمایا، تو ان کا رسم و رواج ہے، ان سے کم از کم ایک شہادت تو ملتی ہے کہ لوگ موسیقی پر ایسی کوئی قید نہیں۔ یہی حکم بعین شاعری پر لاگو ہوتا ہے۔ شاعری اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، چونکہ شاعری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی رائے دے دی ہے، اس لیے تمام جمالیاتی شعبوں میں یہ رائے جائے گی کہ موسیقی اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ تصوف میں موسیقی کو بحیثیت ایک آلہ استعمال کیا گیا ہے۔ اہل چرچ جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانیوں کی جمالیات بہت زوروں پر ہے، لوگ بنیادی طور پر جذباتی ہیں اور وہ موسیقی میں دکھ، درد اور غم بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے قوالی کی اختراع کی اجازت نکلی، حتیٰ کہ موسیقی میں بڑا راگ بھی ایک بڑے صوفی کا ہی ہے۔ امیر خسرو نے راگ کو دریافت کیا، لیکن جو پڑھے لکھے صوفی ہیں وہ موسیقی کو آسرا اور ایک مقامی انحصار سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل پر آزودگی ہے اور آپ ایک گانا سن کے اس آزودگی کو دور کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی عادت کی تشکیل بن جائے گی۔ جب بھی آپ کوئی ذہنی کوفت ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی تو آپ بغیر کوئی بہتر طریقہ استعمال کیے موسیقی سنتے چلے جائیں گے۔ شیخ سیدنا حجویر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اضطراب تھا، میں اپنے شیخ کے حضور گیا اور کہا کہ سماع کا بندوبست کیجئے۔ میرے شیخ نے میرے لیے سماع کا بندوبست کیا۔ جب مجھے قرار آیا تو میں اٹھ کے چلا۔ میرے شیخ نے پیچھے سے آواز دی کہ اے علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سماع اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی ذات اور اضطراب کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں ڈالیں گے تو آپ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ایک بہتر اور مکمل انسانیت کی طرف حرکت کرتا محسوس کریں گے، آپ کی میچیورٹی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ ادھر ہی رک گئے اور موسیقی میں ہی دفن ہو گئے اور اسی کے ریکارڈ سن سن کر سر دھنتے رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اگلا شعوری مرحلہ آپ کبھی طے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بڑے صوفیہ سماع کو زیادہ تجویز نہیں کرتے، عام صوفیہ اسے اختیار کرتے اور اس کو سنتے بھی ہیں۔ معاملات دونوں طرف ایک جیسے ہیں، اس لیے میری رائے میں موسیقی اچھی اور بری دونوں ہی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ کا غالب حصہ یہ لے جائے تو یہ بری چیز ہے، اور اگر یہ آپ کے وقتی ٹیمپر کی بازگشت ہے تو پھر اوکے، نو پرابلم۔